صاحب مولانا محمد اسلم ندیم صاحب، میں سب کا شکر گزار ہوں، اور اسپیشلی ادارہ منہاج الحسین کا۔ ہماری بہت سی بچپن کی یادیں وابستہ ہیں اس ادارے کے ساتھ۔ جوہر ٹاؤن میں رہتے ہوئے ہمارے بزرگوں کا ایک بہت تعلق رہا اس ادارے کے ساتھ، اور اسپیشلی مولانا محمد حسین اکبر صاحب کے ساتھ۔ میں آج جدھر حاضر ہوا تھا ان کے پاس، صرف ایک اظہار یکجہتی کے لیے کہ جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا، یہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، کہ جو جمعے کے وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہیں، اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا نہ کوئی دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، ان کا ایک ہی نظریہ ہے، وہ دہشت پھیلانا ہے۔ ریاست پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے میں ان کو مکمل طور پر یقین دلاتا ہوں کہ ہم مساجد، امام بارگاہوں اور جتنے بھی ہمارے مراکز ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھرپور اقدامات حکومت کر بھی رہی اور کرتی بھی رہے گی۔ اور ہم جب بھی امام بارگاہ میں جاتے ہیں تو انہوں نے اپنا سسٹم بہت اچھا بنایا ہوتا ہے، فرسکنگ کا جو آتا ہے سرچ کر کے آتا ہے، اور اس کو ہم بہتر بھی بنائیں گے۔ اور میری وزیر اعظم کی ہدایت پر محسن نقوی صاحب سے بھی اس پر بات ہوئی، وزیر داخلہ سے، کہ سیکیورٹی کے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں، مزید بھی کیے جائیں گے، مگر اصل مقصد یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کا جڑ سے خاتمہ کرنا۔ اور جس دہشت گرد نے یہ واقعہ اسلام آباد ترلئی والا کیا، کافی حد تک اس میں پیش رفت ہوئی ہے اس کے سہولت کاروں کے حوالے سے، اور میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، مگر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بہت حد تک جو ہے وہ نرغہ ان کے ارد گرد تنگ کر لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جمعے کے مبارک دن ایک امام بارگاہ کے اندر جمعے کی نماز کے دوران جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، لوگ عبادت کر رہے ہوں، ان مسلمانوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے، تو ہم وہاں تک ان کا تعاقب کریں گے جہاں تک ان کی سوچ بھی نہیں جاتی ہے۔ اور میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، باقی زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہم کسی صورت بھی یہ جو شدت پسندی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کی قطعاً کوئی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سکم نظر نہیں آئے گا۔ ہم ان کو پراپر نکیل ڈالیں گے، ان کا تعاقب کریں گے، ان کا پیچھا کریں گے، اور یہ پوری طرح ریزالو ہے ریاست کا کہ یہ خوارج ہیں، اور ان کا خاتمہ اسی میں پاکستان کی بہتری، پاکستان کی بھلائی ہے۔ اور میں نے آج جب اظہار ہمدردی کیا، اظہار یکجہتی کیا، اور میرے ساتھ تمام مکاتب فکر کے علماء یہاں موجود ہیں، تو میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے ایک پیغام امن کمیٹی وزیر اعظم صاحب کو بھی ملی، اور عسکری قیادت سے بھی وہ ملی، اور مختلف شہروں کے بھی دورے کیے۔ ہم امن کا پیغام لے کے نکلے ہیں، اور اس میں فرقہ واریت کی اور نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اور یہ جو پیغام امن کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ دہشت گردوں کے بیانیے کا مقابلہ کرنا، دہشت گردوں کی سوچ کا مقابلہ کرنا، اور قوم کو یکجا کرنا۔ اسی لیے اس پیغام امن کمیٹی میں تمام مکاتب فکر کے علماء بھی موجود ہیں، وہ اہل سنت سے ہوں، ان کا تعلق جو ہے وہ اہل تشیع سے ہو، یا ان کا تعلق مائنورٹی سے ہو۔ اس کمیٹی کے اندر ہمارے پاس کرسچن کمیونٹی سے، ہندو کمیونٹی سے اور سکھ کمیونٹی سے بھی نمائندگی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ریاست کی طرف سے یہ پیغام بڑا کلیئر ہے، کیونکہ یہ دہشت گردوں کی اب سخت ختم ہوگی ہے ہارڈ ٹارگٹ کے پیچھے جانے کی، تو اس لیے یہ مضافات میں جا کے جو دور دراز علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں۔ یہ نشانی ہے کمزوری کی، اور ان کی کمزوری بھی ہمیں پتہ ہے۔ اور اب جس طریقے سے ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز، ہماری فوج، اس کی جو مہارت ہے پوری دنیا اس کو مانتی ہے، تو اس لیے یہ سراغ بہت حد تک لگا لیا گیا ہے، سہولت کاروں کا بھی، ہینڈلر کا بھی۔
اور وہ تفصیلات کو پبلک کو بتایا جائے گا, آپ کو ان سے آگاہ کیا جائے گا بہت جلد. اور یہ وہ لوگ ہیں, کیونکہ اس کے بارے میں بھی یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ افغانستان گیا تھا, وہاں سے ٹریننگ لی تھی, اور یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ طے ہے کہ پاکستان میں یہ جو سرزمین افغانستان کی استعمال ہوتی ہے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. اس پہ بالکل ہر سطح پہ بالکل کلیئرٹی ہے. اور یہ جو پچھلے دنوں بلوچستان میں بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوا, یہ وہی لوگ ہیں نا جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے, جو باہر سے پیسہ لے کے مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں چند کوڑیوں کی خاطر. جو چند کوڑیوں کی خاطر مسلمان کا خون بہائے, اس کا کیا دین اور کیا ایمان. تو یہ تو دائرہ اسلام سے تو خارج تھے ہی تھے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ انسانیت کی بھی توہین ہے, ان دہشت گردوں کو, ان شدت پسندوں کو انسان کہنا. تو ہم اس پہ پوری طرح کاربند ہیں, اور علامہ صاحب نے کچھ معاملات ہمارے سامنے رکھے ہیں جس کے اندر شہداء کے حوالے سے, ان کے لواحقین کے حوالے سے, ان کی قانونی معاونت ہے, دیگر معاملات ہے. کل وزیر اعظم صاحب نے محسن نقوی صاحب سے ملاقات کی اور ضروری ہدایات جاری کی. محسن نقوی صاحب, علی ناصر رضوی صاحب دونوں اس معاملے پہ لگے رہے ہیں. طلال چودھری صاحب کل امام بارگاہ بھی گئے, ہاسپٹل بھی گئے, اور بہترین طبی امداد دی جا رہی ہے. جو زخمی ہیں ہسپتال کے اندر 170 تقریباً زخمی ہیں جو ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں. قانونی معاونت کے حوالے سے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے, اور ہم انشاءاللہ تعالی جتنے بھی وکٹمز ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. آج بھی جنازے پہ ہمارے تمام نمائندگان موجود تھے, اور پورے پاکستان کی فضا سوگوار ہے, اسلام آباد کی فضا خصوصی طور پہ سوگوار ہے, اور کل سے ایک رنج ہے, ایک دکھ ہے. مگر میں یہ دہشت گردوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس رنج اور دکھ سے ہمارا عزم اور بڑا ہے کہ ہم نے آپ کا خاتمہ کر کے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ پاکستان 27ویں رمضان کی شب معرض وجود میں آیا تھا, اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر ان خارجیوں کے حوالے سے کہ ان کو زمین سے بے دخل کرو, یہ پھر بھی باز نہ آئیں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹو, یہ پھر بھی باز نہ آئیں تو ان کو قتل کرو. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. تو یہ ہم تو ہر حال میں آپ کا تعاقب کریں گے, اور جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز, ہماری فوج, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ بڑے متحرک ہیں, فوری پتہ لگ جاتا ہے کہ کون ہینڈلر تھا, کہاں سے یہ ساری پلاننگ ہوئی. تو بہت جلد وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. مگر بحیثیت مسلمان تمام مکاتب فکر کے علماء آپ اکٹھے ہیں, اور دہشت گردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کے لیے انشاءاللہ تعالی زمین تنگ کریں گے اور ان کا خاتمہ کر کے دم لیں گے, اور یہ پاکستان انشاءاللہ تعالی ترقی کرے گا اور ہمانگی بڑھے گی. اور میں ان کی خدمت جب حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ ایک تو ان کے لواحقین کے حوالے سے بھی پیغام دیا جائے, اور ساتھ ساتھ ریاست کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے, اور فیلڈ مارشل اور پاک فوج کی طرف سے کہ یہ یکجہتی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور نفرتوں کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے. میں اب علامہ محمد حسین اکبر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے ارشادات فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے محترم اللہ تعالی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس غم کے لمحات میں وہ یہاں تشریف لائے اور ہمارے غم میں شریک ہوئے. جہاں تک اسلام آباد کا تعلق ہے, یہ صرف ایک شہر کا سانیہ نہیں ہے, اس سے پورا ملک متاثر ہوا ہے, اور یہ عالمی سطح پہ جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اسی کی ایک کڑی ہے کہ پاکستان کو مستحکم نہ رہنے دیا جائے. خاص طور پر ہمارے دو مغربی صوبے جو ہیں وہ ان کے نشانے پر ہیں. یقیناً ایک انسان کی, ایک مومن کی جان کی قیمت تو کوئی معین نہیں کر سکتا, لیکن خدا نے تو یہ کہا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. لیکن ہم دشمن کے مقابلے میں سبھی ایک ہیں, کھڑے ہیں, اور ہم ہر جہاں جہاں سے بھی ہمیں دشمن کا خطرہ ہے ہماری حکومت بھی بیدار ہے, ہمیں بھی بیدار ہونا چاہیے. میں نے صرف یہ گزارشات کی ہیں کہ سیکورٹی مزید بڑھائی جائے, ہمارے پہ, مساجد پہ, اور جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ ہر طرح سے ہمدردی کا مظاہرہ کیا جائے. اور خاص طور پر جو وہ افراد جو آئے دن مختلف میڈیا چینل کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, جلسہ جلوس کے ذریعے جو تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں ان کی طرف سے جو اشتعال انگیز تقریریں ہو رہی ہیں
ان کے خلاف کارروائی بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے معامل بھی ہیں، ان کے کچھ پناہ بھی ہیں، تو لہٰذا ان سہولت کاروں کو جب تک کافر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا تو یہ لوگ تو آگے بڑھتے ہی رہیں گے۔ یقیناً بہت بڑی قربانیاں دی ہیں پاک فوج نے بھی، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان اس 2025 میں شہید ہوئے ہیں وطن کی خاطر، اسلام کی خاطر، ان کی قربانی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن مزید زیادہ ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت پورا عالم استقبال جو ہے وہ پاکستان کی طرف متوجہ ہے کہ پاکستان اگر مضبوط ہے تو باقی اسلامی دنیا بھی مضبوط ہے، اور اس وقت خاص طور پر سعودی عرب، ایران، ترکیہ، پاکستان کے جو آپس میں الائنس ہو رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے تو حوصلہ افزا خوشی کا باعث ہے، لیکن دشمن کے لیے موت کا ایک پیغام ہے، جس وجہ سے اور ہمارا دشمن ہمارے خلاف متحرک ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم طاہر صاحب کا کہ وہ تشریف لائے، ہمارے غم میں شریک ہوئے اور انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا۔ یقیناً حکومت جو ہے وہ زخمیوں کی طبی امداد بھی کر رہی ہے، اور جو شہداء ہیں ان کو بھی ہر طرح سہولت مہیا کر رہی ہے، لیکن وہ علاقے پارا چنار ہیں یا ہمارے مشرق مغرب کے حساس علاقے جو ہیں ان پہ مزید سپورٹی کی ضرورت ہے، اور یہ دن کیونکہ بہت حساس ہے، دشمن بار بار للکار رہا ہے، لہٰذا پہلے سے زیادہ سپورٹی کے انتظامات کرنا، اور ہمیں خود بھی چوکنا رہنا چاہیے۔ اگر ہم بھی جاگیں گے، حکمران بھی جاگیں گے تو میں سمجھتا ہوں دشمن جو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یقیناً جن ماؤں کے بیٹے شہید ہوئے ہیں ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک تو یہ بھی کہ ان واقعات کا غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہم نے، ان سے کوئی ججز کے ذریعے، عدلیہ کے ذریعے، اور جو باقی افراد ہیں اس کو ملوث ہیں اس وقت ہمارے معزز مہمان جامعہ اشرف سے بھی، جامعہ نعیمیہ سے بھی، باقی مدارس کے ہمارے علماء کرام بھی سب تشریف فرمائے تنظیموں کے، تو ہم میں یکجہتی پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم مل کے مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، اور دشمن کو منہ کھانی پڑے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آج ہمارے غم میں شریک ہوئے۔ میں سامعین بٹ صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے عیشا کا اشعار کی نظر کرنا چاہتا ہوں تمام شرکاء کی۔ نواز نصر اللہ خان صاحب کی یہ اشعار ہیں کہ ایک برق بلا کون گئی سارے چمن پر، ایک برق بلا کون گئی سارے چمن پر، تم خوش کی میری شاخ نشے من ہی جلی ہے، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے، ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنا بڑا منظر ہوا، اس میں کیا انٹیلیجنس موجود تھی یا اس کی اطلاعات تھی؟ پہلے چونکہ تھریٹ تو ہر وقت رہتا ہے، تو اس جو علاقہ ہے یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے اسلام آباد سے، تو کیا انٹیلیجنس تھی، اور اگر تھی تو پھر کیا انٹیلیجنس فیلئر ہوا یا یہ بار وقت کارروائی نہیں ہو سکتی؟ بہت شکریہ۔ جیسے میں نے فرض کیا کہ ہارڈ ٹارگیٹ تک پہنچنے کی صلاحیت دہشت گردوں کی ختم ہو چکی ہے، تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مضافات کے اندر، دور دراز علاقوں کے اندر سافٹ ٹارگیٹ تک پہنچا جائے۔ اور دیکھیے کچہری میں بکلا کو ٹارگیٹ کیا، وہ بھی کیونکہ F8 میں تھا، ریڈ زون سے دور تھا، تو بالکل سیکیورٹی کے جو نافذ کرنے والے ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ الرٹ ہیں، بٹ آبویسلی کئی دفعہ ان کو یہ ایکسس حاصل ہو جاتا ہے کہ دور دراز علاقوں کے اندر یہ کارروائیاں کرنے میں کامیاب رہتے ہیں، مگر ریسٹ ایشورڈ جو ہینڈل جتنے لوگ اس میں ملوث تھے ان کا تعین تقریباً کر دیا گیا اور ان کو کیسے کردار تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو انتظامی غفلت ہوئی ہے اس کے جو ذمہ داران افسران ہیں کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی یا معاملہ صرف انکوائری تک محدود رہے گا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی ناصر رضوی صاحب کا فرسٹ کزن اس میں شہید ہوا اور وہ بڑے غمگین ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اسلام آباد پولیس اتنے ٹف حالات کے اندر ڈیلیگیشن بھی آ رہے ہوتے ہیں، VIP وزٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھرپور طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ میں نے کہا سافٹ ٹارگیٹ ان کے لیے نظر میں رہتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ کیونکہ وہ جب شمع بالکل بجھنے والا ہوتا ہے نا تو آخری ایک وہ جو پھڑپڑاتا ہے یہ وہ تھوڑی سی اس کی پھڑپڑاہٹ ہے تو یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عطا صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی آپ نے پریسر میں بھی ذکر ہے جو دہشت گرد تھا یہ افغانستان ٹریننگ کے لیے گیا، جن کے پاس گیا یقیناً ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ان کے پاس یہ انفارمیشن ہوگی، کیا ان سہولت کاروں کو براہ راست نشانہ بنانے کی ضرورت ہے یا پھر اسی طرح سے ہم افسوس کریں گے، تعزیت کرتے رہیں گے، کیا ان کے پیچھے جائیں گے ہم؟ دیکھیے ابھی تو جو تحقیقات ہیں اس حوالے سے کافی حد تک سراغ لگا لیا گیا ہے، لوگوں کے راستے میں بھی لیا گیا ہے،
یہ تحقیقات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ تحقیقات آگے کیسے بڑھتی ہے. لیٹس سی کہ آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے. ابھی بہت ارلی ہوگا اس چیز پہ کوئی کامنٹ ہو. افغانستان نے بہت عرصے بعد کسی ایک افسوسناک واقعے کی مذمت کی ہے, اس کو پاکستان گورنمنٹ کس طرح سے دیکھی ہے, اور کیا مذمت کافی ہے یا دہشت گردوں کے خلاف انہیں کارروائی کرنی ہوگی؟ دیکھیے اس پہ تو پاکستان کا سٹانس بڑا کلیئرٹی کے ساتھ متعدد بار آ چکا ہے. مذمت کافی کبھی بھی نہیں ہوتی. جہاں سے معاملہ اوریجنیٹ ہوتا ہے وہاں پہ ایکشن لیا جانا چاہیے, وہاں پہ کاروائیاں ہونی چاہیے. اور ہم پوری طرح اب ہماری سیکورٹی فورسز الرٹ ہیں. اور دیکھیے اکثر اوقات ہماری سیکورٹی فورسز کو بہت کامیابی بھی ملتی ہے IBOs کے اندر, اور یہ IBOs جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے یہ جاری رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک افسوسناک واقعہ ہوا, مگر انشور کیا جائے گا کہ ان کو کیمرے کے دار تک پہنچا کے ایک ایسی اگزامپل سیٹ کی جائے کہ کسی کو ضرورت نہ ہو. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان نے افغانستان کے سامنے یہ جو دہشت گردانہ حملے پاکستان میں ہوتے ہیں بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی ہے, لیکن اس کے بعد ایک افغان طالبان اور جو افغان علماء ہیں ان کی طرف سے فتویٰ بھی سامنے آیا تھا کہ جو پاکستانی مسلمان ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا خلاف شریعت ہے. تو اگر افغانستان کی طرف سے یہ فتوے آ رہے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں؟ آیا افغانستان پھر کوئی کسی پراکسی کے ذریعے ان لوگوں کو استعمال کرے یا بھارت کے جو انوالومنٹ کے کوئی شواہد اس کے اندر ملے ہیں؟ اس کی شناخت ہو چکی, جو یہ دہشت گرد تھا جو جہنم واصل ہوا ہے اس کی شناخت تو ہو گئی ہے. اس شناخت کی بنیاد پہ مزید تحقیقات جو ہے وہ اس وقت جاری ہیں. ان تحقیقات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور اس میں کیا تانے بانے مزید سامنے آتے ہیں, بہتر ہوگا کہ اس کے بعد کمنٹ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے حساس معاملات میں جب تک تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں مزید تفصیلات دینا, میرے پاس تفصیلات بہت ساری ہیں مگر میں اس لیے اس وقت نہیں دینا چاہتا کیونکہ ایک حساس معاملہ ہے, کافی قریب تک پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ وقت آنے پہ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے آئے گی تو ساری چیز آپ کو سمجھ یہ پچھلے 3 مہینے سے ایسے جو بھی واقعات ہو رہے ہیں 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق فتنۃ الخوارج سے تھا, یہ افغانستان گیا, تربیت لی, واپس آیا. یہ ساری انفارمیشن 2-3 گھنٹے میں کلیکٹ کر لی جاتی ہے, لیکن اگر اتنی زیادہ انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے تو ایسی کوئی بھی کارروائی ہونے سے پہلے ہم اس کا روک کیوں نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زبان میں رکھے. آپ یہاں سے باہر نکل کے خدا نہ خواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میں بتا دوں گا کہ اس کی گاڑی وہاں سے لگی, سامنے سے گاڑی آ رہی تھی, اس طرح لائٹ رکی, یہ چیزیں ہوئی. اب میں جوچی تو نہیں ہوں, نہ حکومتوں کے پاس کوئی ایسا علم ہے غیب کا کہ جس کے ذریعے پہلے سے پتہ کروا دیا جائے, مگر سیکورٹی ایجنسیز جو قربانیاں دے رہی ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں بھی ہمارے جوان بھی شہید ہوتے ہیں, افسر بھی شہید ہوتے ہیں. دیکھیں نا تحقیقات کی ہماری مہارت اتنی ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہو, بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو پریونٹ بھی کیا گیا. IBO کیا ہوتا ہے؟ IBO کی تب کیا جاتا ہے بیسڈ آن پرسائز انفارمیشن کہ جی فار ایگزامپل فلاں تحصیل کے فلاں گاؤں میں فلاں موضع میں گھر کے اندر یہ کارروائی ہو رہی ہے. IBO ہوتا ہے, بندے پکڑے جاتے ہیں, اسلحہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے تحصیل کے اندر اور ان کو ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, اس کی جب تحقیقات ہوتی ہیں تو شناخت کے ذریعے, فورینسکس کے ذریعے اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے تمام تر معلومات لے کے تو ان کے ہینڈلز کو پکڑا جاتا ہے. کچہری والا جو واقعہ تھا 48 گھنٹے کے اندر اس کا ہینڈل پکڑا گیا, ہینڈل کے ساتھ جو باقی لوگ شریک تھے وہ پکڑے گئے, پوری ڈیٹیل سامنے آئی, ان کو کیمرے کے دار تک پہنچایا گیا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی کافی پیش رفت ہو چکی ہے, کافی آگے تک پہنچ گئے ہیں, اور ہینڈل سہولت کار فیسیلیٹیٹر ان کو نشانے عبرت انشاءاللہ تعالیٰ بنایا جائے گا. عطا صاحب یہ بتائیے گا ون ورڈ میں, کیا یہ سیکورٹی ایجنسیز کا فیلئر ہے یا نہیں؟ نو, ناٹ ایٹ آل. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے سیکورٹی کے ادارے, ان کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے. ہمارے سیکورٹی کے ادارے, ان کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے. اور میں, آپ شاید لوکل بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں نا, میں تو انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ دنیا کی جو مایہ ناز انٹیلیجنس اور سیکورٹی ایجنسیز ہے وہ کہتی ہیں کہ جس طرح جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, جس مہارت سے اتنی 100 جانیں بچا کر لوگوں کو بازیاب کروایا گیا منیمل ڈیمیج کے ساتھ, یہ ہماری ہی سیکورٹی فورسز کر سکتی تھیں. اور بات یہ ہے کہ جب ہمارے سے 5 گنا بڑا دشمن مئی میں آپ کے سامنے آیا تھا نا, یہ لاہور میں ڈرون پھیر رہے تھے, تو جب اس کو منہ توڑ جواب دیا گیا 2 گھنٹے کے اندر گھٹنوں کے بل آ کے اس نے کہا جی میری صلاح کروائیں, میں معافی چاہتا ہوں. تو گوریلا وارفیئر کی ہسٹری ہے, میں ہسٹری کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں, ہم ہسٹری نہیں پڑھتے. جب گوریلا وارفیئر ہوتی ہے
تو گوریلا وارفیئر تھوڑی ٹریڈیشنل وارفیئر سے کنونشنل وارفیئر سے مختلف ہوتی ہے. گوریلا وارفیئر کے اندر یا پراکسی وارفیئر کے اندر دشمن کھل کے سامنے نہیں آتا, دشمن چھپ کے آتا ہے. اب جو چھپا ہوا دشمن ہے, جو چھپ کے وار کر رہا ہے, پہلے تو اس کی بہادری پہ داد دینا کہ وہ کتنا بہادر ہے کہ وہ چھپا کے آ رہا ہے, وہ ڈر کے آ رہا ہے, وہ خوف کے سائے میں آ رہا ہے. اب دیکھیے جہاں پہ سیف سٹی جیسے سسٹم ڈیولپ کیے گئے ہیں, CTD جیسی فورسز کھڑی کی گئی ہیں, فورینسک لیب جیسے سسٹم بنائے گئے ہیں, ہمارے پاس اور سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس پورا اپریٹس موجود ہے, وہاں پہ مضافات میں واقع ہونا افسوسناک ہے, بالکل ہے, مگر یہ سیکیورٹی فیلئر ہے نہیں ہے. اور اس پہ ہمیں متحد ہو کے اس سوچ کا مقابلہ کرنا ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے پاس تمام تر مہارت موجود ہے اور مقابلہ کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی. میں تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی, میں سیاسی بات آج کرنا نہیں چاہتا تھا, مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب بھی اس ملک کے اندر ہوا تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ خودکش دھماکے ختم ہو گئے تھے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کراچی کا امن بھی بحال ہو گیا تھا. پھر ایک حکومت آئی, میں کسی آج سیاسی بات کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا, میں ایک ایسے ادارے میں موجود ہوں جہاں مجھے زیب نہیں دیتا, مگر اب آپ نے اس بات کو چھیڑا ہے تو میں صرف آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی کراتا چلوں کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ پرامن لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان سے ہمیں بات چیت کرنی چاہیے, اور ان کو سیٹلڈ ایریاز میں لا کے بسایا گیا تھا. اسی سوچ نے جو طالبان خان کی سوچ تھی, اسی سوچ کا آج خمیازہ بھگت رہے ہیں نا. ان کو تو ہم نے جو قرآن کا حکم تھا بے دخل کرو, ہاتھ پیر کاٹ دو, قتل کر دو, ہم نے تینوں چیزیں کی. ہم نے ان کو بے دخل بھی کیا, ہم نے ان کے ہاتھ پیر بھی کاٹے, ہم نے ان کو قتل بھی کیا اور ان کو نکالا اس علاقے سے اور خاتمہ کیا دہشت گردی کا. اب یہ جو دہشت گردی واپس آئی, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.